موبائل ہٹاؤ بچے بچاؤ موبائل ہٹاؤ بچے بچاؤ ارے یہ بچے کیا کر رہے ہیں کچھ پوسٹر اور بینر لے کر چیخار کر رہے تھے وہ اسے خبر رہتی ہے ارے سب کائے کا شور تھا وہ بچے موبائل کے خلاف میں احتجاج کر رہے تھے موبائل ایک سلو پوائزن ہے ارے موبائل سے تو بہت سہولت ہو گئی ہے ایک میسج میں کوئی بھی چیز آ جاتی ہے ارے ہاں وہ اپنے بازو والے زید کو دیکھو نا ان کا کوئی پارسل آتے رہتا ہے ارے بیٹا کیا منگوایا آپ نے کچھ نہیں وہ امیزون کا آفر تھا موبائل کا تو نیا فون منگوایا ہے جس میں کیش بیک ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ اور دوسری ایسے آفر ہیں کیا چچا کیا منگوایا زومیٹو سے ارے کچھ نہیں بیٹا وہ لڑکے نے پیزا منگوایا تھا چچا کچھ آوازیں وکائی کی تھی ارے ہاں کچھ بچے بینر لے کے موبائل ہٹاؤ زندگی بچاؤ کے نعرے لگا رہے تھے کیا موبائل کے بارے میں ریئلی ہاں بچوں کا کہنا ہے موبائل ایک اچھی چیز نہیں ہے ہاں بچوں کا صحیح کہنا ہے کیا صحیح کہنا ہے بچوں کا موبائل تو کتنی آسانی کر دی ہے ہاں صحیح بات ہے موبائل نے زندگی کے راستوں کو آسان کر دیا بالکل اور جو بھی موبائل کی دکان کھولتے ہیں سب کی چلتی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپڈیٹ رہنا چاہیے ارے ایک کام کرو مولانا صاحب آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں موبائل اچھی چیز ہے بری چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہوا سب خیریت تو ہے جی الحمدللہ مولانا صاحب ہم لوگ موبائل کے بارے میں بات کر رہے تھے موبائل اچھی چیز ہے بری چیز ہاں آج موبائل کا ایسا دور ہے کہ ہر پانچویں چوتھی دکان موبائل اور اس کی ایسی سیریز کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے مالدار موبائل کمپنی کون سی ہے ہاں وہ زومیٹو نا نہیں زومیٹو نہیں بلکہ ایپل کمپنی ہے وہی ہے نا کہ آپ کو پتا ہے اس کمپنی کے مالک نے خود اپنے بچوں کو ان سے دور رکھا ہے اور کہا تھا کہ میں نے اس ایسی سیریز کو بنایا ہے اور میں جانتا ہوں یہ میرے بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ آئی فون کمپنی کے مالک کا جواب ہے جو اس موبائل کی دنیا کا باپ ہے میں موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں بلکہ کہا جاتا ہے کہ صفائیت کا اظہار نہیں کہ اعتبار نہیں ہونا چاہیے یعنی ایک چیز جو نفع نقصان دونوں دیتی ہو تو اس کو نفع میں استعمال کرنا چاہیے اس منہ میں اکبر من نفعہما اس سے نقصان بہت زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں ارے مولوی صاحب لیکن زمانے کے حالات سے باخبر رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بالکل ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے جو زمانے کے حالات سے باخبر نہ رہے وہ بالکل جاہل ہے آج کتنے علماء کرام ہیں جن کے بیان ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر پر موجود ہیں جن کو دیکھ کر یا سن کر کئی لوگوں نے اثر دیا ہے موبائل اور سوشل میڈیا آج کے زمانے میں دین کی دعوت پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے بالکل صحیح بات ہے اس میں بہت سا دینی فائدہ ہے بلکہ میں تو کہوں گا اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے جن لوگوں کو آپ جانتے بھی نہ ہو ان لوگوں تک دین کی دعوت پہنچا سکتے ہیں اس سے کئی زیادہ فائدہ وہی کئی زیادہ نقصان بھی ہے ہاں صحیح بات ہے کہ جب موبائل ہاتھ میں ہوتا تو کچھ بھروسہ نہیں ہوتا جب موبائل کھولتے ہیں فرسٹ میں اور برباد کرتے ہیں بار بار چیک کرتے ہیں کہ کچھ آیا تو نہیں اور کچھ بھی اس کے فائدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ارے ہاں وہ بچے نے ارے ہاں آج کل کے مایا بھی موبائل کے چکر پہ بچوں پر دھیان نہیں دیتی ابھی بچے بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی موبائل کے بنا رہا نہیں جاتا پہلے ماں بچوں کو لوری گا کے سناتی تھی اب تو موبائل ہاتھ میں دیتی ہے اور کچھ بھی اس کے فائدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ارے پوری دنیا کو سرچ کرنا آسان ہو گیا ہے کہ کر لو دنیا مٹھی میں ارے ہاں صحیح بات ہے کہ آج اس نے کتنی آسانی کر رکھی ہے ایک میسج پہ کھانا گاڑی موبائل بس ریلوے ٹکٹ ہوائی جہاز ٹکٹ مل جا رہی ہے اور چچا کا پیزا بھی ایک میسج پہ آیا ہے بلکہ لوگ آج اس سے پیسے کما رہے ہیں ارے واہ مفتی صاحب آ گئے کل ان کا بیان ہماری مسجد میں ہوا ہی تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا بات ہے مولانا صاحب اتنی بھیڑ لے کر کیوں کھڑے ہیں خیریت تو ہے الحمدللہ اصل میں یہ لوگ موبائل کے فائدے بتا رہے تھے کل میں نے آپ کا بیان سنا تو ان کو تھوڑی بہت چیزیں بتائی اب آپ ان سے بات کریں کیا ہوا بھائی کیا کہنا ہے کیا موبائل کے فائدے نہیں ہوتی صاحب ارے صاحب ان کے فائدے سے کون انکار کرتا ہے
बस आप इतना समझ लीजिए जैसे दवाओं पर लिखा होता है कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। माना कि दवाई तो हर एक के फ़ायदे की चीज़ है, मगर ये उसी के लिए फ़ायदेमंद है जिसकी इसे ज़रूरत हो। अगर कोई शख्स इसे बग़ैर ज़रूरत इस्तेमाल करेगा तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। ऐसा ही मोबाइल का मसला है। हाँ मुफ्ती साहब बताइए इसके नुकसानात। तो फिर सुनिए, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी को किसने बर्बाद किया? हालांकि हदीस पाक में आता है अनउम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, कल क़यामत के दिन पूछ होगी कि ज़िंदगी की उम्रें कहाँ गुजारी। आजकल के नौजवान तो रात रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया? सेहत किसने ख़राब की? हालांकि हदीस पाक में आता है तंदुरुस्ती एक नियामत है, कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछ होगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए, मुस्कुराते भी हैं तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने चंद उसके दुनियावी नुकसान बताए, इसने दीन का भी कितना नुकसान किया है। हाँ साहब बताइए दीन के नुकसानात। तो फिर सुनिए, इसने नौजवानों को निहायत बेगैरत बना दिया है। गंदी चीज़ें, शॉर्ट वीडियो ये लेकर आया। आज हर बागैरत आदमी इसकी शिकायत करता है। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी इनके फरीब और धोखे में आ गईं और बन सवर कर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगी। अरे ये तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर हमें क्यों बता रहे हैं? हालांकि हदीस पाक में आता है 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी, इनमें से वो आंख जो हराम देखने से रुक रही हो। एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना कहा गया है। और गाना बजाना तो इसने इतना आराम कर दिया कि मदारिस और मकातिब किया, हरम मक्की और मदनी भी इससे महफूज न रह सके। और झूठ इसने इतना फैला दिया कि आज हर वो बात चाहे दीनी हो या दुनियावी बगैर किसी तहकीक के यूं ही शेयर की जा रही है। मुफ्ती साहब ने सही फरमाया। बाद लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर भी ऐसा मैसेज आता है कि इतने लोगों में शेयर करते चलिए खुशखबरी मिलेंगी। आज कुरान पाक को 1444 साल पूरे हो चुके हैं, मगर उसके अंदर सब कुछ नहीं आया। लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आए हैं, उसके अंदर ऐसा आता है कि इतने लोगों में भेज दो ये खुशखबरी मिलेगी, यानी जन्नत की बशारत मिलेगी। यानी ऐसा लगता है कि मोबाइल पर एक मैसेज भेजो और जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, इसने लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शौहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, उसने उसी वक्त तलाक दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। इतना ही नहीं, आज लोग फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस हम आखिर में आपसे इतना ही मालूम करना चाहते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, आज के इस दौर में मोबाइल इंसान का एक ऐसा साथी बन चुका है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। मगर अगर इसे हम नफ़ा बख्श कामों में इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे इसके ज़रिए दीनी, मिली, इस्लाही, समाजी और अखलाकी बातें लोगों तक पहुँचाई और उन्हें बताई जा सकती हैं। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो यही मोबाइल सारी बीमारियों, खराबियों और बुराइयों का जड़ बनेगा। अगर हमें पाकीज़ा मुआशरा चाहिए तो इससे गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमामों को इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।